اس کے سامنے صرف کوتاہیاں ہی رہیں گی جن کے نتیجے میں برائیوں کو اچھا اور اچھائیوں کو برا سمجھنے لگے گا۔ لوگ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں، یا وہ جو بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، اور ان کے پاس نہ سنت کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ حجت پروردگار کی کوئی روشنی۔ قرآن مجید۔ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُونَ۔ پروردگار نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں فرمائی ہے کہ یہی خدا کی مضبوط رسی اور اس کا امانت دار وسیلہ ہے۔ اس میں دلوں کی بہار کا سامان اور علم کے سرچشمے ہیں، اور دل کی جلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر نصیحت حاصل کرنے والے جا چکے ہیں، وَبَقِيَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَاذْهَبُوا عَنْهُ۔ اور صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے باقی رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی تم کوئی خیر دیکھو تو اس پر لوگوں کی مدد کرو، اور کوئی شر دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ۔ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر فإذا أنت جواد قاصد۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے، فرزند آدم خیر پر عمل کر اور شر کو نظر انداز کر، تاکہ تو بہترین نیک کردار اور میانہ رو ہو جائے۔ ظلم کی اقسام۔ ألا وإن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب، فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به